یہاں آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ تمہیں ہمیں نے قوموں اور قبیلوں میں جو بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور پھر ایک دوسرے کا احساس ہو، جو قریبی ہیں ان سے صلہ رحمی کی جا سکے۔ رشتوں سے صلہ رحمی کرنے سے دراصل زندگیوں میں برکتیں آتی ہیں گی۔ کچھ نہیں بھی ہو سکا تو ایک دوسرے کا حال طبیعت ہی پوچھ لی جائے۔ اور نسب نامہ جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کے لیے کوئی عیب و طعنہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنا نسب نامہ ذات جو چھپا کر رکھتے ہیں، جیسے خود پڑھ لکھ گئے ہوں گے اور ان کی پیچھے سے ذات جو تھی زیادہ ایسی امپریسو نہیں تھی تو پھر اسے چھپاتے ہیں گے۔ یہاں بات ہی کیا شروع کی گئی کہ تم سبھی آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو، اور دین و عمل صالح کے علاوہ کوئی کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ فحش گو ہو، بد کلام ہو، بخیل ہو، بزدل ہو، بد اخلاق، برا ہے۔ کسی ذات و نسب والا شخص جو ہے وہ برا نہیں۔ تو کیا کہا گیا کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو، کوئی کسی پہ فخر نہ کرے اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرو۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے نزدیک غلاظت کے ڈھیلے پر موجود کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے تم سے جہالت کے تکبر اور آباء و اجداد کے فخر کو دور کر دیا۔ اب تو لوگ مومن ہیں، متقی ہیں یا پھر فاجر و بدبخت، سب لوگ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اصل عزت دین میں ہے، خواہ لوگ دین کی وجہ سے ذلیل کر دیں، لیکن اصل عزت کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو پھر عزت اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت چاہیے تو تقوی اختیار کرو۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں تقوی والوں کو ہی اولیاء اللہ کہا گیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان پہ کوئی نہ غم ہوتا ہے گا اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو تقوی محض لفظ نہیں ہے بلکہ ایک ویلیوبل چیز ہے۔ اس کو اصل میں کیا ضروری ہے؟ اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے۔ تقوی اصل نام کس چیز کا ہے؟ بچنے کا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کے نزدیک عزت مال و دولت کا نام ہے، لیکن اللہ کے نزدیک عزت تقوی سے ہے۔ یعنی آج دنیا میں ہم کس کو عزت دیتے ہیں؟ وہ اسٹیٹس کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کس کو عزت دے رہا ہے؟ تقوی سے۔ تو ہماری چوائس کیا ہے؟ ہم دیکھ لیں ہم کس کی نظر میں عزت چاہتے ہیں، لوگوں کی نظر میں یا اللہ کی نظر میں؟ جس کے اندر جتنی اطاعت دیکھیں اس کی اتنی زیادہ عزت کیجیے کہ وہ اللہ کے نزدیک معزز ہے۔ حقیقت میں متقی شخص جو ہوتا ہے وہ نیک اعمال کے ذریعے خود کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ جو فرماتے ہیں کہ جو چیز انسان کو گناہ میں ڈالتی ہو اس سے نفس کی حفاظت کرنا، اور یہ حرام کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس وجہ سے حرام چھوڑ دیتا ہے انسان، اور اس کی تکمیل یعنی اس کی ٹاپ پہ انسان کیسے پہنچتا ہے؟ اس کی تکمیل بعض مباح اور جائز کو بھی چھوڑ کر ہوتی ہے۔ کیونکہ جب ہم کنارے کنارے پہ ایج پہ رہیں گے نا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اندر بھی گر سکتے ہیں حرام چیز کے۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض وقت جو چیز آپ کو بالکل ہلکا سا شبہ ہو رہا ہے، مباح میں ہے، آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن کہیں سے جا کے شبہ ہوتا ہے کہ حرام کی طرف لے جاتی ہے تو اس کو بھی چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ جیسے ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرماتے کہ تصویر بنانا جو ہے وہ کتنا حرام کام ہے، اور اس کے حوالے سے کتنی احادیث میں وعید آتی ہے کہ مصوروں کو قیامت کے روز بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو اب تقوی یہ ہے کہ ہم تصویر سے جو مشابہت رکھنے والی چیزیں ہیں گی شکل و صورت سے، ان سے بھی بچیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں ایموجیز سے بھی بچتا ہوں، کہ میں ان کو بھی سینڈ نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا کہ اپنے نامہ اعمال میں ان کو ایڈ کرتا رہوں۔ حالانکہ وہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام ہے، یا پھر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہاتھ سے بنی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ اپنا تقوی، ہر بندے کا اپنا تقوی ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے کتنا بچتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے نزدیک معزز ہوتا جاتا ہے، اس کا ایمان تقوی بڑھتا جاتا ہے۔ تو اصل میں تقوی کیا ہے؟
لذتوں کو چھوڑنا، خواہشات کی مخالفت کرنا، بے مقصدیت کو چھوڑنا. ایم لیس لائف نہیں گزارتا متقی شخص، وہ بہت کانشیس ہوتا ہے. اگر تقوی والا شخص کہیں جانے سے پہلے جو ہوتا ہے وقت دیکھ لے کہ نماز پڑھ کر نکلیں یا پھر ہم وہاں کب پہنچیں گے. نماز فجر کا وقت آ رہا ہے تو لذت اور نیند کو چھوڑنا ہوگا. پانی گرم نہیں ہے تو اس تکلیف کو برداشت کرنا ہوگا اور بچ بچ کر زندگی گزارنا. کانٹوں والے راستے پر کیسے چلتے ہیں، اسی طریقے سے گناہ سے دامن کو بچا کر چلنا ہے. کہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں تو ہر لمحے، ہر آپ کی ایک ایک انگلی کے فنگر اس پہ اور ٹپ پہ اور آنکھوں کے اس پہ آپ تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. کسی دوسرے کو معلوم ہو نہ ہو، لیکن جو کچھ آپ کے اندر جا رہا ہے وہ آپ کے اپنے تقوی کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، آپ کے اپنے تقوی کے لیول کو گرا رہا ہے. آپ کا اپنا لیول کنیکشن کا جو رب کے ساتھ ہے وہ یا تو کمزور ہو رہا ہے یا پھر وہ مزید بڑھ سکتا ہے. جتنا آپ تقوی اختیار کریں، جتنا آپ بچیں، جتنا زیادہ ہم خود کو کانشیس رہ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور ناراضگی والے کاموں سے بچائیں. سفیان ثوری کہتے ہیں ان کو متقین اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اس سے بھی بچتے ہیں جس سے ہر کوئی نہیں بچتا. اور آج ہم کیا کہتے ہیں، وہ سب بھی تو یہ کرتے ہیں، اب سارا زمانہ یہ کر رہا ہے کہ ہم ہی چھوڑ دیں. تو اصل ڈر کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. ایسی چیزوں سے بچنا ہے جس سے عام طور پہ نہیں بچا جاتا. جیسے سارا خاندان جو ہے وہ ٹائٹ لباس پہن رہا ہو، کوئی حجاب نہ کر رہا ہو، وہاں حجاب کرنا، وہاں خود کو بچانا. اللہ آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع کیا ہے، اور وہاں سے پھر غیر حاضر بھی نہ ہو جہاں رب کی رضا ہوتی ہے. ابن عمر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک دل میں کھٹکنے والی چیز کو بھی نہ چھوڑ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا تھا. تو دل میں تقوی کا میٹر ہے، تو دل میں جو چیز کھٹک رہی ہے اس کو چھوڑنا ہوگا. یہ نہیں کہ دل میں کھٹک رہی ہے اور کہیں ادھر ادھر جا کے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں فتویٰ مل جائے تو آرام سے اس کو کرتے رہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ صاف واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عزت و تقوی جو ہے وہ تقوی میں ہے. وہ لاکھوں ویورز ملنے سے یا فالوورز ملنے سے نہیں ہیں، وہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ وائرل ہونے سے نہیں ہیں. وہ اصل میں اللہ کے ڈر سے ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو، تم اللہ کی خاطر کیا کچھ چھوڑ سکتے ہو. کیونکہ اللہ کے ہاں جو معزز ہو گیا اللہ اس کی عزت کو عام کر دیتا ہے. تو پھر اپنے نسب سے نہیں، اپنی ذات سے نہیں ڈرنا چاہیے، نہ ہی اس کو چھپانا چاہیے، بلکہ اللہ کے نزدیک معزز بننے کے لیے کوشش کرنی ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 4 جہالت کے اوصاف ہیں جن کو یہ نہیں چھوڑیں گے. سب سے پہلے فرمایا حسب پر فخر کرنا، یعنی ذاتوں پر فخر. یہ آج بھی ہوتا ہے گا، ہم سید ہیں، ہم وہ ہیں، فلاں ہیں، یہ ختم نہیں ہوا. اسی طرح نمبر 2 بتایا کہ نسب پر تانا دینا، یعنی کہ کہنا کہ فلاں کی اولاد ہے. بعض پیشے وغیرہ ہوتے ہیں نا جن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جیسے نائی ہیں، موچی ہیں، یا چھوٹے پیشے جو ہیں گے. تو کسی کا کوئی بھی پیشہ ہو، اصل چیز اس کا اخلاق ہے. حضرت ابو ذر غفاری تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ اور ان کے بدن پہ جو ایک جوڑا تھا اور ان کے غلام کے بدن پر بھی ایک ویسا ہی جوڑا تھا. تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ ایک شخص کو برا بھلا کہہ دیا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی ماں کی وجہ سے اس کو آر دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے. تو جس کے قبضے میں کوئی غلام ہو اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، اور اگر ڈالے تو پھر ان کی مدد بھی کرے. تو کیا بہترین اخلاق ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں. اور قرآن کریم میں تو کھول کھول کے واضح بتا دیا کہ حسب نسب جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. اس دن انسان بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھی بھاگے گا، اپنی اولاد اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا. ہم دیکھ لیں کہ قرآن کریم میں کتنے واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. ساتھ میں ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ آگ کی طرف نکل گئیں. ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد کو بچو کی شکل میں دیکھیں گے. تو اللہ ہم سب کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے.
اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کس قدر وہ ہوتے تھے کہ میرے والد کی وجہ سے میری رسوائی ہو جائے گی۔ تو ہم سب بھی گناہ گار ہیں، اور ہم سب کا کچھ نہ کچھ جہالت کا دور ہوتا ہے گا جس میں ہم نے کوئی گناہ کیے ہوتے ہیں گے۔ کوئی بھی شخص متقی پیدا نہیں ہوتا ہے گا۔ ایسا زمانہ آتا ہے کالج یونیورسٹی کا زندگی میں انسان دوسروں کا مذاق اڑانے لگتا ہے، بعض اوقات غلط رویے دوسروں کے ساتھ اختیار کر لیتا ہے گا، اور ہم بعض دفعہ ان سب پر توبہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو نہیں کی ہو تو جو کچھ بھی یاد آتا جائے اس پہ توبہ کرتے جائیں، بار بار توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ کچھ گناہ جو ہوتے ہیں وہ انسان لا علمی میں کر جاتا ہے، کچھ جذبات میں آ کر، کچھ ماحول اور سوسائٹی کے اثر کی وجہ سے، اور کہیں شیطان غالب آ جاتا ہے۔ تو ان سب پر بار بار شعوری طور پر توبہ کرتے جائیں، کیونکہ ان سب چیزوں کا علاج توبہ ہے۔ ایک دفعہ ایک طویل روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون اچھا ہے؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرط یہ کہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ یعنی دور جاہلیت میں جو غلط کاموں میں بہت ایکسل کرتے تھے، آگے نظر آتے تھے بڑھتے چڑھتے، اگر وہ دین میں بھی آنے کے بعد ان کے اندر کا تقویٰ، دین کی سمجھ حاصل ہو جائے نا، تو وہ اس میں بھی ایکسل کریں گے۔ اور دین کی سمجھ کتابوں کو جان لینے سے نہیں آتی، بلکہ اصل میں عمل میں کتنا ہے دین۔ یعنی ہماری جو گفتگو ہیں ان کا رنگ بدلے، ہمارے اندر دوسروں کے لیے احساس پیدا ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو، ہمارا لباس بدل جائے، ہمارے دل کی کیفیت و چاہت رب کی رضا ہو جائے، اور خشوع اور عاجزی اور یہ سب کیفیات ہمارے اندر آ جائیں۔ اس سے انسان کے اندر دین کی سمجھ آتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھ لیں کہ نیکیوں کی قبولیت کا معیار بھی اصل میں تقویٰ ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اصل میں فضیلت کی بنیاد تقویٰ ہے، کہ دل میں کیا ہے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اور پھر اس ڈر کی وجہ سے تم کیسے اعمال کر رہے ہو۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ اس تقویٰ کی وجہ سے بلال اللہ تعالیٰ کو کیا مقام ملا ہے گا، کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے ان کے قدموں کی آواز سنی، اور وجہ کیا بتائی تھی انہوں نے، کہ جو ہی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی ہر سجدہ جو ہوتا ہے وہ انسان کا درجہ بڑھاتا ہے، اور ہم دیکھیں ہم فرض نماز پڑھ کر ہی خود کو اتنا متقین سمجھنے لگتے ہیں۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ نیکیوں میں بھی آگے بڑھنا ہے گا، اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بھی بچنا ہے، کیونکہ متقین کا مقام کیا ہے؟ ان المتقین فی جنات و نہر، کہ بے شک متقین جو ہوں گے وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، سچائی کی جگہ پہ اور سب سے اقتدار والے بادشاہ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام ملے گا انہیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب تر میرے متقین ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ کا تقویٰ حسن اخلاق جو ہے وہ میزان میں سب سے بھاری ہوگا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ خوب علم والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، اسے سب پتہ ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور تمہارے کاموں کے اندرونی حالات کی بھی اس کو خبر ہے، تمہاری دلوں کی کیفیات کو بھی جانتا ہے، تمہاری نماز کے ایکشن کو بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے دل کے اندر بھی جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دل میں، تمہاری کیفیت کیسی ہے، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع ہے، یا پھر ابھی بھی دنیا ہی کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہو۔ وہ تمہارے اندر کی حالات کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اپنے دل کی اصلاح، دل کے اندر اصلاح ہوگی، تقویٰ ہوگا، تو ویسے ہی ہمارے ایکشنز ہوں گے، ویسے ہی دوسروں انسانوں کے ساتھ معاملات ہوں گے، ویسے ہی خیر خواہی ہماری باہر آئے گی، ویسے ہی ہماری زبان ریئیکٹ کرے گی۔ اور اگر دل نیگیٹیوٹی سے بھرا ہوا ہے تو پھر دل کے اندر حقیقت میں تقویٰ نہیں ہے، پھر جتنے ہی حجاب اوڑھے ہوئے ہوں، کتنے ہی تسبیحات گرا رہے ہوں، لیکن حقیقت معنوں میں دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے، پھر کہیں نہ کہیں شیطان نے جکڑا ہوا ہوتا ہے گا۔ دوسرے گناہ گار جو ہوتے ہیں کہ بہت چھوٹے اور حقیر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ذات اور اپنی نیکی جو ہوتی ہے بہت بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ خود کو بڑا نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ہر انسان کو عزت احترام دینا ہے، اور اپنی عزت، اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک معزز کرنے کے لیے، اللہ کی
رضا کے اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھنا کے حصہ لینا ہے، اور اس کی ناراضگی والے کاموں سے دور رہنا ہے، اس کی ناراضگی والی جگہوں سے بھی دور رہنا ہے۔ اس کے لیے اپنے پورے بدن کو ٹرین کرنا ہے، اپنی انگلیوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، ان سب کو، اپنی زبان کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اپنی سماعت کے شر سے، اپنی بصارت، اپنی نگاہوں کے شر سے، ومن شر لسانی، اور اپنی زبان کے شر سے، ومن شر قلبی، اور اپنے دل کے شر سے، ومن شر بطنی ومن شر منی۔ تو اللہ تعالیٰ سے تمام شرور سے پناہ مانگنی ہے کہ یا اللہ تو نے جو یہ نعمتیں عطا کی ہیں گی اسے اپنی رضا کے کاموں میں لگا،